انبیاء کو بھی اجلانی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ، مکی مدنی داتا، حبیب کبریا، شفیع روز جزا، جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے، علم دین کے حصول کی نیت سے بیان میں شرکت کریں گے۔ اور اس سلسلے میں چونکہ اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے اور جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اس نیت سے بھی سلسلے میں شامل رہیں کہ اللہ کے پیارے انبیاء کا ذکر ہوگا اور یقیناً رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے، حصول رحمت الہی کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمت الحق کے لیے نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اعلاء کلمت الحق کے لیے بیان کروں گا، اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اس سلسلے میں ہم نے بہت سے انبیاء کرام کا ذکر کیا اور انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے، اور اب امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے چند اہم واقعات کو ہم یہاں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بچپن کی ادائیں بیان کرتے ہوئے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ کے بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرمانے اور چاند کے آپ کی انگلی کے اشاروں پر چلنے کو بی بی حلیمہ نے بھی ذکر کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی جو روایت ہے جس میں انہوں نے عرض کیا تھا کہ یہ بچپن میں یہ چاند کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ میں دیکھتا تھا کہ آپ اپنے جھولے میں انگلی جدھر ہلاتے چاند ادھر چلا جاتا تھا، آپ کے اشارے پہ چاند کھیلتا دیکھا۔ تو فرمایا ہاں چچا، یہ میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا، میں کسی بات پہ رونا چاہتا مجھے رونے سے روکتا تھا۔ عرض کیا آقا اب 40 دن کی عمر کے تھے تو کیا اس وقت چاند کی باتیں سن لیتے تھے؟ فرمایا چچا یہ تو 40 دن کی عمر کی بات ہے، ابھی میں اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تھا، اس چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا، میں چاند کے سجدے کی آواز کو سن لیتا تھا، لوح محفوظ پہ قلم چلتا، میں قلم کے چلنے کی آواز کو سن لیتا تھا۔
علماء نے فرمایا کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ والدہ کے بطن اطہر میں چاند کے سجدے کی آواز کو سن لیتے تھے اور لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیتے تھے، تو کیا وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کے درود و سلام کو نہ سنتے ہوں گے، ان کی پکار کو نہ سنتے ہوں گے، ان کے استغاثے نہ سنتے ہوں گے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تو لہذا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچپن میں چاند کو اشارہ کرتے تو چاند آپ کے اشاروں پہ کھیلتا تھا۔ پھر جب آپ کی زبان مبارک کھلی تو سب سے پہلا کلام جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں آپ کی والدہ کا وصال ایک انتہائی اہم واقعہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ در یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا۔ اب آپ کی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک اہم ترین ہستی تھی، لیکن جب آپ کی عمر شریف 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا شریف نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئی۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب آپ کی والدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو پھر آپ کے والد ماجد کی وہ باندی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ لے کر آئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی پرورش میں آئے۔ جب 8 سال کی عمر مبارک ہوئی تو دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا جان کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ آپ کے چچا آپ کی نیک خصلتوں، دل لبھا لینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں سے اتنے گرویدہ ہو گئے کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب جنہوں نے بچپن دیکھا ان کی گواہیاں ہیں، اور سب سے قریبی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل بچپن شیر خارگی کا عالم بھی دیکھا۔ انہوں نے جو بیان کیا بچپن شریف کے بارے میں
وہ آپ نے سنا. حضرت عباس نے جو دیکھا تو چاند آپ کے اشاروں پہ کھیلتا تھا، وہ آپ نے سنا. اب جن کی پرورش میں 8 سال کی عمر کے بعد رہے، آپ کے چچا ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بول رہے ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بےہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو. ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اطوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے. اللہ اللہ، وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا بچپن اتنا ستھرا، اتنا پاکیزہ، اتنا میٹھا، اتنا اچھا، کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا. بچپن میں بچے آپس میں کسی چیز پر جھوٹ بول لیتے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اس قدر معصوم ہے کہ بچپن میں بھی کبھی جھوٹ نہیں نکلا، کبھی کسی کو مارا نہیں، کبھی کسی کو دھکا نہیں دیا، کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی، کبھی بےہودہ لڑکوں کے پاس بیٹھے ہی نہیں، کبھی بد تہذیب لوگوں کے قریب گئے نہیں، ان جیسا کوئی عمل کیا ہی نہیں، دھوکہ نہیں دیا، کسی کی دل آزاری نہیں کی. کتنا پاکیزہ بچپن ہے، تو اس محبوب کی جوانی کا عالم کیا ہوگا. اور بچپن کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے مزید لکھا ہے، ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا. اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا، اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہے جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہے، اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشینوں میں سے بھی ہیں. ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے. چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کے پاس آئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے. جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں. قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے، اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہے. آپ بارش کے لیے دعا کریں. یعنی اتنا تکلیف دہ دور آ گیا، دانے دانے کو لوگ ترستے، قافلے جو آتے تھے ان کی آمد و رفت رک چکی تھی، جانور اور انسان پانی اور خوراک نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے. اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے. درمیان دعا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا. ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں، اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی. جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا. چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں. قحط دفع ہو گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام.
ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا کہنا، ان کے رخ انور کی شان و شوکت کا کیا کہنا، ان کے چہرے کی نورانیت کا کیا کہنا کہ جن کے چہرے کے توسل سے بچپن میں اہل عرب بارش کی دعائیں مانگے کہ قحط ختم ہو جائیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں، ارے ان کی مصیبتیں دور ہو جائیں، مشکلیں حل ہو جائیں، یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے انگلی اٹھا دینے کی برکت ہے کہ عرب کا قحط ختم ہو جائے، ان لوگوں کی پریشانی دور ہو جائے۔ ارے اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایسے تو نہیں کہا نا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی بڑا ہی با کمال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امی لقب ہے، امی لقب ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں، یا تو یہ ام القرا کی طرف نسبت ہے، ام القرا مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یا امی کے معنی یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ آپ کے بچپن کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ وہ جو معلم انسانیت ہے، وہ جو رہبر انسانیت ہے، وہ جنہوں نے عرب کے بدوؤں کو، جاہلوں کو ہادی بنا دیا، زندہ بیٹیوں کو درگور کر دینے والوں کو عزتوں کا محافظ بنا دیا، علم و حکمت کے موتی عطا کیے، معرفت کے دریا بہا دیے، جنہوں نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے، وہ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ بھی کمال ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور یہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ کسی سے آپ نے دنیا میں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم سکھایا ہے۔ یہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خداوند قدوس نے اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب کہتے، ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ آئے ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے، اس کو تو علام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں جو اہل علم نے بظاہر اس کی جو حکمتیں بیان کی ہیں۔ ان میں ایک یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور آپ کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو، کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو، تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے۔ پھر یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور سے زیادہ علم والا ہوگا، یعنی یوں نہ کسی کے ذہن میں آ جائے اگر حضور کسی سے پڑھتے دنیا میں تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جاتا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے تو کیا اس کا علم حضور سے زیادہ ہے۔ یوں میرے محبوب کے علم کی شان کے لیے بھی آپ کو دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنایا گیا ہے۔ پھر یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم ساری دنیا کو جب کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کے انمول اور انقلاب آفری تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یعنی آپ دنیا کو حکمت کے خزانے عطا کریں۔ پھر اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ کی تعظیم کرے، اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کو گوارا ہی نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے زانوے تلمس طے کرے اور کوئی اس کا استاد ہو، یعنی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا میں یوں کسی کا محتاج نہیں بنایا، علم کے معاملے میں، سیکھنے کے معاملے میں آپ کسی کے محتاج ہو۔
پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن جوانی کے کمالات کو بیان کرتے بچپن میں بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم اطہر کا سایہ زمین پر نہیں دیکھا گیا، نہ چاند کی روشنی میں، نہ چراغ کی روشنی میں، نہ سورج کی روشنی میں. اور اس پر بھی کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر سایہ ہوتا تو سایہ اب جو ہے وہ کسی بھی انسان کا سایہ اسی جیسا ہوتا ہے. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. اور اس لیے بھی سایہ نہیں کہ سایہ پھیلے گا تو کسی کے قدم اوپر نہ آ جائیں، اس لیے بھی سایہ نہیں کہ سایہ پھیلے گا تو کسی ناپاک چیز پر چلا جاتا ہے، اس لیے بھی سایہ نہیں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور تمام نوروں پر غالب ہے. سورج، چاند، ستارے سب حضور کے نور کی تجلی کا صدقہ ہے، حضور کے نور کا ہی تصدق ہے. تو میرے محبوب کا نور ان کے نور پر غالب ہے. اور لطافت اتنی زیادہ ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب چاند یا سورج کی روشنی میں آئے تو کثافتوں کے سایہ بنا کرتے ہیں. لطافت اتنی ہے کہ میرے محبوب کریم کا سایہ نہیں بنا. تو یوں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم اطہر کو بے سایہ رکھا. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جمع ہی نہیں آئی، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا بچپن بے مثل و بے مثال. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سے بھی عرض کروں گا، اس کریم آقا، اس سونے سونے محبوب کے پیارے پیارے بچپن کے واقعات کو سن کر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پڑھائیں، ان کے بچپن کے واقعات پڑھائیں، ان کی مبارک زندگی کا مطالعہ یہ کریں، ان کی زندگی میں ایک آئیڈیلزم آئے، ان کی زندگی میں ایک آئیڈیل شخصیت آئے کہ یہ ہماری زندگی اس طرح ہونی چاہیے، بچپن ایسا ہو. اب جہاں بچہ لاشعور میں ہے وہاں تو ماں باپ کی تربیت ہے، ماں باپ جو اس کی تربیت کریں، جو اس کو سوچ دیں، ماحول دیں، جو اس کو جو ہے وہ ذہنیت دیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جیسے بچے شعور بیدار ہوتا ہے، بچے 5 سال 6 سال کی عمر میں آتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کو پڑھائے جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گالی نہیں نکالتے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بد اخلاقی نہیں کرتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں کبھی بولا، کبھی بد تہذیب لڑکوں کے ساتھ بیٹھے نہیں. یہ اچھی عادات ملے ہمارے بچوں کو بچپن سے، بچپن اچھا ہوگا انشاءاللہ جوانی ستھری بنے گی. ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنا، مدرسۃ المدینہ میں لائیں، جامعۃ المدینہ میں لائیں، دار المدینہ میں لائیں، مدرسۃ المدینہ آن لائن میں لائیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کرنا. انشاءاللہ ان کو اچھی عادات ملے. مدنی چینل دکھاتے رہے، مدنی چینل پر کئی سلسلے ایسے ہیں جن میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بہترین تربیت کا جو ہے وہ سامان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل بے مثال با کمال بچپن کا صدقہ ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. اور جو بے اولاد ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.